أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بعض بلند جوش ولا سے مل کر بآواز بلند درود پڑھیے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وأنت العزيز الحكيم. گھبرانا ہے یا سننا ہے؟ فرمایا اے میرے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ابراہیم اسماعیل دونوں باپ بیٹا کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. غور فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب کعبے کی دیواریں، کعبے کی بنیادیں، کعبے کے مینار بلند کر رہے تھے. اس وقت کو یاد کر. بناتے بھی جاتے تھے اور دعا بھی مانگتے جاتے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پالنے والے ہم دونوں کی طرف سے یہ خدمت قبول کرنا. تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنے مناسک، اپنی حج کی جگہیں بھی دکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور تیرے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے اگر تعظیم میں کمی رہ گئی ہو تو ہماری توبہ قبول کر. اللہ جی، کیونکہ جہاں تک میں نے زم آیت پڑھی ہے نا، آگے اللہ کہتا ہے یہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم کی ملت سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس کے جو بے وقوف ہو. جی اسی لیے یعنی جو بے عقل ہو. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں امتیاز شاہ جی کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، دین عقل ہے. تو اب یہ ملت ابراہیمی کا پہلا درس ہے کہ بڑوں کے منصوبات کا احترام بھی واجب ہوتا ہے، اور اگر کہیں کمی رہ جائے تو توبہ کرنا بھی شیوائی ابراہیمی ہے. جو ہاں، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ اور پالنے والے مکے والوں میں ایک رسول مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات تلاوت کر کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو انہیں کتاب بھی پڑھائے، جو انہیں حکمت بھی پڑھائے. آج اتنی سردی نہیں کہ یوں آپ بیٹھے رہو، سر اٹھاؤ. یعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب بھی تعلیم کرے، حکمت بھی. اسد جو خود ان پڑھ ہو وہ پڑھائے گا کیا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھئی تم نے اپنے رسول کے لیے یہی مشہور کر رکھا ہے نا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ابراہیم تو ہزاروں سال پہلے دعا مانگ رہا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمت، وہ نبی بھیج مکے میں جو کتاب کی بھی تعلیم دے، جو حکمت کی بھی تعلیم دے. صرف یہی نہیں، یزکیہم، اور
اور انہیں پاکیزہ بھی کرے. میرا رسول فرق صرف خود پاکیزہ نہیں، پاکیزہ شاہ جی کرتا بھی ہے، یعنی خود تطہیر والا نہیں، تطہیر گر بھی ہے. خود طاہر نہیں، طہارت ساز بھی ہے. مسجد کے اندر والوں میرے ساتھ چلنا. مجھے اسی آیت کی روشنی میں ہم کچھ کہنا ہے کہ میں پہلے تھوڑا سا تصور دینا چاہتا ہوں. چونکہ بیت اللہ بنا رہے ہیں حضرت ابراہیم، منہ مانگی مزدوریاں مانگ رہے ہیں، اللہ دیتا جا رہا ہے، کیونکہ گھر کسی عاجز کا نہیں، جو گھر قدیر بھی ذات کا ہے، جو طلب کر رہا ہے. ہاں سورہ بقرہ میں ملے گا، سورہ ابراہیم میں ملے گا، سورہ شعراء میں ملے گا، مختلف جگہوں پہ شجرۃ الانبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگارہ میری نسل والوں کے لیے کچھ انسانوں کے دل. جاگنا یہ تعمیر کعبہ کی اجرت ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، سارے انسانوں کے نہیں، کچھ انسانوں کے دل میری نسل کے پیار میں جھکا دینا. اب جاگنا جی. ایک آدمی تمہارے امام صادق کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جب اسی آیت سے گزرا نا، یہ آیت سورہ ابراہیم میں ہے، اس نے قرآن بند کر دیا. کہتے ہیں مولا ابراہیم بادشاہ نہیں، احد بذات کا گھر بنا رہا تھا، کریم مائل بکرم تھا، کہہ رہا تھا جو مزدوری میں مانگنا ہے مانگ لے، تو کہہ دیتا کہ سارے انسانوں کے دل میری ذریت کے آگے جھکا دے. تو مولا کم از کم آج دنیا میں آپ کا کوئی دشمن تو نہ ہوتا، سارے آپ کے ماننے والے ہوتے. اب مجھے نہیں خبر کہ سردی میں کون ہے اور ولا کی تپش لیے کون بیٹھا ہے. جب اس نے کہا نا مولا سارے آپ کو جھک جاتے، سب حبدار ہوتے، آپ کا دشمن تو کوئی نہ ہوتا. مولا نے مسکرا کے فرمایا مول خلیل الرحمن و اولاد الزنا، اللہ کے خلیل کو زنا زادوں سے کیا لینا دینا. جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے. سورہ شعراء پڑھنا یہ بھی مزدوری ہے. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. پالنے والے مجھے حکمت ہبہ کر دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین سے ملحق کر دے. نہ علی والے کو میں جاہل مان ہی نہیں سکتا، چاہے مجھے توپ کے دہانے پہ باندھ دو. علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. میرا خطاب جاہلوں سے نہیں. کہہ کیا رہا ہے؟ الحقنی، ملحق کر دے. ملحق اسد اسے کہتے ہیں جو پیچھے جا کے ملے. بھائی ہم زیارات پہ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ہمارا قافلہ چل پڑا، کوئی بھاگ کے پیچھے آ کے ہم سے مل گیا، یہ ملحق ہوا. تو جہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، روایت نہیں آیت ہے، الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین سے ملحق کر دے. یہاں صالحین سے مراد نیک کام کرنے والے نہیں، کیونکہ اگر نیکوکار مراد ہوتے تو ابراہیم ان کے لیے تمنا کیوں کرتا؟
کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے. نعوذ باللہ، نہیں تھے نیک پہلے؟ بھئی جس کی ملت کہلوا کے اتراتے ہو وہ ہم سے تم سے ملحق ہونے کی دعا کرے گا. امتیاز شاہ یہ راز رہتا کہ وہ صالحین ہیں کون جن سے پیچھے جا کے ملنے کی تمنا ابراہیم کے دل میں ہے. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جگہ میں 105 ہجری تھی، 13 امام صادق کربلا آیا، علمدار کی تربت کے سرہانے کھڑا ہوا اور میرے مولا نے لسان اللہ زبان سے عباس کی زیارت پڑھنا شروع کی. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح. یا وفا یا وفا یا عباس یا عباس یا وفا یا وفا یا عباس یا عباس. جو سمجھ تو گئے ہو نا سارے؟ جی ان 14 کے منہ میں اللہ کی زبان ہے اور وہ زبان کہہ رہی ہے السلام علیکہ ایہا العبد الصالح. عباس صالح ہے. الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین سے ملحق کر دے. اور جس علی کے بیٹے عباس کے پیچھے چلنے پر نبی فخر کریں، بازاری ماؤں کے بیٹے علی جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ جو ارادے پالنے والے مجھے حکمت ہیبہ کر دے. اور ہاں یہ آج چند منٹ کل اعلان کروایا تھا رئیس بھائی سے، لیکن وہ چونکہ زیارت کے بعد ہوا تو سمجھا نہیں جا سکا. 8 سے 9 لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی لیکن کل سے نہیں ہو رہی، لہذا مجلس 9 بجے ہوا کرے گی. یعنی میں 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. آج چند منٹ لیٹ کی کہ شاید کسی نے سمجھا اعلان یا نہیں، تو کل مجلس کتنے بجے شروع کریں گے آپ؟ 8:30 مجلس شروع ہوگی اور ٹھیک 9 بجے. ٹھیک ہے نا یہ ٹائم؟ ہاں، تاکہ آپ جلدی جلدی فارغ ہو کے گھروں کو جائیں. مجھے حکمت ہبہ کر. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین سے ملحق کر دے. یہ بھلانا نہیں میرے بزرگوں بھائی اور عزیزوں، یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی اجرت ہے. العظمت للہ. ہاں، اور دوسرے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میری آخری نسل میں جو لسان صدق ہے نا، جو سچی زبان ہے، وہ میری آخری نسل میں سے ہونی چاہیے. اندر والوں سمجھ آ رہی ہے میری باتیں دوستو؟ جی قرآن ہے، سورہ شعراء ہے. طبیعت میں جلدی ہے تو لے آؤ ممبر پہ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، جو سچی زبان ہے اسے میری آخری نسل سے کرنا. اور اس کا جواب سورہ مریم میں اللہ نے پیغام دے دیا ابراہیم کو کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کے لیے علی کو سچی زبان قرار دیا. ہاں، پچھلے مالے والے ٹھیک ہیں دوست؟ قبروں والے ٹھیک ہیں؟ جی ہو. تیسرے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے.
نوازش ممنون نعرہ لگایا آپ نے، واہ واہ کی، لیکن جس روش ادراک پہ میں لے کے چلنا چاہتا ہوں ذرا ادھر چلے نا۔ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم، مجھے جنت کے وارثوں میں سے۔ ایک دو پنڈی والوں، یہ آیت بتاتی ہے کہ اس دعا سے پہلے امتیاز شاہ جی ابراہیم جنت کے وارثوں میں سے نہیں تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بھئی دعا تو اس چیز کی مانگی جاتی ہے نا جو پہلے سے حاصل نہ ہو، حاصل کو مانگو، اسے تحصیل حاصل کہتے ہیں، اور یہ عبث ہے، اور جو عبث کرے وہ حجت نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دعا سے پہلے حضرت ابراہیم جنت کے وارثوں میں سے نہیں۔ اب شاید اکثریت یہ سوچ رہی ہوگی کہ 14 جنت کے وارث ہیں اور ابراہیم ان میں سے ہونا چاہتے ہیں۔ اتنے کم معرفت نہیں ابراہیم کہ اللہ سے یہ کہیں مجھے 14 جیسا بنا۔ میں نے کہہ دیا اللہ جانے کس کے سر سے گزرا، کس کے سینے دل میں اترا۔ ہاں جی جی، آخر شجرۃ الانبیاء ہے، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، اللہ کا خلیل ہے، اپنے دور کے انسانوں کا امام ہے، 14 جیسا بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ چلو اور اسد پتہ نہ بھی ہو تو فروخ یہ تو حضرت ابراہیم کو پتا ہے کہ پرسوں کی بات ہے، آدم نے دل میں سوچا تھا کہ ان جیسا ہو جاؤں، اللہ نے اٹھا کے جنت سے باہر پھینک دیا۔ اللہ تو رئیس بھائی 14 جیسا نہیں، ہاں یہ کہا وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت نہیں، مجھے جنت کے وارثوں سے بتا۔ اب اگر میری گزشتہ مجالس یاد ہے تو میرا بہت وقت بچ جائے گا، آدھے منٹ میں سمجھ جاؤ گے کہ حضرت ابراہیم نے مانگا کیا ہے۔ پوری مجلس پڑھی ہے میں نے تم میں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پڑھنے والے نہیں، عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، حفاظت صلاۃ کرنے والے جو نمازوں کے محافظ ہیں۔ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہی تو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ میں نے آدھا منٹ کہا تھا تو اسی وعدے پہ قائم ہوں۔ ذرا یہیں بیٹھے بیٹھے ایک نماز تصور میں لاؤ۔ حقیقت نماز پڑھنا چاہتی ہے، تیروں کی بارش ہے۔ سعید ابن عبداللہ امام حسین سے پوچھتا ہے مولا اگر کعبے کی حفاظت کی نیت سے کعبے کو پیٹھ پھرا دی جائے تو بندہ کافر تو نہیں ہوتا؟ کہا اگر حفاظت کی نیت ہو پھر کافر نہیں ہوتا۔ سعید نے کہا آپ قبلہ حقیقت ہیں، میں تیری ڈھال بن کے کھڑا ہوں، پڑھ نماز۔ سلام پھیرا حسین نے تب گرا، اور یہ فکر دشمن بھی نہیں چھپا سکا کہ باتیں لیکن دو کی تھی سعید نے، حل وفیت ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں نے وفا کی؟ حسین نے کہا ہاں کی۔ پھر کہا مولا میری نماز رہ گئی۔ حسین نے کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ قد صلوا الصلاۃ وانت حفظتها، ان جو میرے پیچھے پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز پڑھی، تو نے تو نماز کی حفاظت کی۔ جو 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 اللہ اللہ غور فرمایا آپ نے، یعنی انہوں نے نماز پڑھی اور تو نے یا ایسی مثال لاؤ۔ تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، شرق سے غرب
جنوب سے مشرق، ذرے سے عرش، علم رنگ و بو، مرکب نہیں عقل کو سواری بنا کے ڈھونڈو۔ دوسری مثال لاؤ، اور اگر نہ ملے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے نا، کہ جو نمازوں کے محافظ ہیں وہی جنت کے وارث ہیں۔ نماز کی حفاظت کی ایک حسینی نے، حسین نے نہیں، زیغم حسین نماز کا محافظ نہیں۔ اب کچھ چہروں پہ شاید رنجش کے لکیریں ابھر گئی ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے غضنفر، میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہوں گا حسین نماز کا محافظ نہیں، حسین توحید کا محافظ ہے۔ جو 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 اور پھر اس کے علاوہ عرش پہ مرے، خدا کا گھر تو یہ مسجد بھی ہے، عرش پہ مر جائے حسین کا منکر، خدا دھتکار کے کہے گا فخرج منہا انکا رجیم، جان نکل مردود ہے تو۔ یہ تو دھتکارا ہوا ہے نا میرے بچے جو حقیقی نمازی ہے۔ آدم تو حقیقی نمازی ہے، بولو عیسیٰ تو ہے، غضنفر پوری جائیداد دینے کے لیے تیار ہے، مجھے 14 کی عزت و عظمت کی قسم پوری جائیداد دے دوں گا، ساری زندگی جو باقی ہے غلامی مفت میں کروں گا، تنخواہ کے نام پہ روپیہ بھی نہیں مانگوں گا۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی سے بھی اللہ نے کہا ہو تو نے میری نماز خلوص سے پڑھی، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دکھا سکتے ہو کہیں؟ بولو پچھلے محلے والوں، دکھا سکتے ہو کہیں؟ غضنفر یہ دکھا سکتا ہے، ایک ان پڑھ ہو، ایک جاہل ہو، ایک انگوٹھا چھاپ ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی ہو، خطا کار ہو، حسین کا ماتم کرے، اللہ کہتا ہے میرے والا کام تو نے کیا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھک گیا تو چھوڑ دو، بس کافی۔ کس نے نماز کی حفاظت کی؟ سعید ابن عبداللہ نے، ایک حسینی نے، سلطان کربلا کے ایک لشکری نے۔ تو اب اللہ کے وعدے کے مطابق یہ ہے جنت کا وارث۔ میں نے کہہ دیا، اللہ جانے کہاں گیا۔ اور حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت، نے مجھے بھی جنت کے وارثوں میں سے کر دو۔ جی کیوں میرے بچے تھک گئے ہو؟ اور مزدوری مانگی، بات بول گئی۔ اللہ کا گھر بنایا اور مزدوری پہ مزدوری مانگے جا رہا ہے، اللہ بھی دیے جا رہا ہے، لٹائے جا رہا ہے۔ کہ دنیاوی بادشاہ کا کوئی محل تعمیر کرے،
نسلیں سنور جاتی ہیں، اللہ کا گھر بنایا۔ اب اگر تھک نہ گئے اور تم نے میرا ساتھ دیا تو میں اللہ سے پوچھوں گا ضرور، ہمارے گھر بنتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اس میں رہنا ہوتا ہے۔ نکارہ یکتائی پہ چوٹ پڑتی ہے، بدن نہیں میرا، جسم نہیں میرا، پھر اللہ جانے تو گھر کیوں بنا رہا ہے؟ اور آؤ، نہیں، بے علمی کی وجہ سے یہ نہیں کیا میں، الحمدللہ جانتا ہوں کیوں بنایا اس نے گھر۔ جاؤ چیلنج حوضہ علمیہ نجف تک، تمہارے اس ہجوم سے لے کر ہجوم محشر اللہ کے دربار تک غضن فرزامن۔ رئیس بھائی امتیاز شاہ جی، تحقیق انیق کے بعد جو ست نچوڑے جوہر نکالے تو یہی سمجھ میں آیا، اگر علی نے 13 رجب کو کعبے میں نہ آنا ہوتا اللہ بیت اللہ کبھی نہ بنواتا۔ جی جاؤ صرف علی کے لیے بنوایا، اس کی آمد کے لیے بنوایا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا ضرور، جس کی وجہ سے بیت اللہ ہے، عبادتیں اس کے بغیر کیسے کامل ہو جاتی ہیں؟ یہ بات اپنی سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، دعا مانگ رہا ہے اور ایک مزدوری، تک تو نہیں گئے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فیصلہ آپ کرو گے، ساری مجلس تو میں نہیں پڑھنی ہے نا، لیکن یہ جملہ تمہاری ذمہ داری ہے، فیصلہ میرے سامعین پر۔ ترجمہ زیغم یہی ہے، اے پروردگارا مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے۔ میں بالکل انتہائی کوشش کر رہا ہوں کہ آسانی کی بھی آخری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کیا حضرت ابراہیم اسد یہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے نمازی بنا دے؟ معاذ اللہ، وہ شجرۃ الانبیاء ہی کیسا ہے؟ بے نماز کو اللہ نے شجرۃ الانبیاء بنا دیا، خلیل بنا دیا۔ میرا خیال ہے تھک گئے ہو تم، لیکن مانگ رہا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ اگر مولوی کے کہنے پہ آئے گا تو شجرۃ الانبیاء پر بے نماز ہونے کا دھبا لگائے گا۔ تجھے مولا کے دروازے پہ لے چلو۔ علی بادشاہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ اقامۃ ولایتی، میری ولایت کو قائم کرنا ہی تو صلاۃ کو قائم کرنا۔ علی کی ولایت مانگی، کعبے کی تعمیر کی اجرت میں، نہیں آپ پنڈی والوں ایسے نہیں جانے دوں گا میں تمہیں، شکر ہے دروازہ ایک ہے۔ ہاں میں چاہوں گا تو جاؤ گے، ورنہ فیصلہ کرو اور پھر جاؤ۔ کعبے کی تعمیر کی اجرت میں علی کی ولایت مانگی، کس نے؟ جو بظاہر رشتے میں جد ہے، جو نسب میں دادا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے علی کی ولایت عطا کر۔
کیا چاہتا ہے تو اللہ سے؟ تجھے وہی چیز مفت عطا ہو گئی ہے. تو نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ اکبر. ہاں وہ تو کعبہ بھی بنا رہا ہے اور فرق پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، دیواریں اٹھا رہا ہے، دعا پہ دعا مانگے جا رہا ہے. پالنے والے قبول کر. اور اب تک کہ نہیں اگر میرے سامنے تو دو چار باتیں میں کر لوں. ابراہیم جزوی امام ہے، یعنی اپنے دور کے انسانوں کے امام، صرف انسانوں کے، وہ بھی اپنے زمانے کے، نہ پیچھے نہ بعد، اپنے عہد کے انسانوں کے امام. یعنی جزوی امامت ہے اصل حضرت ابراہیم کی، اور کوئی کلی امامت بھی ہے نا. کل امامت کا مالک کون ہے؟ فرق چیلنج ہے میرا گا نہیں، ایسے نہیں میں کہہ دوں تم کہہ دو مولا علی. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے میں چھت پہ چڑھ کے اعلان کروں، بلکہ ذرے سے عرش تک کوئی مائی کلال اس دعوے کی رد پیش کر ہی نہیں سکتا کہ کل کے لفظ پہ قبضہ ہی علی کا ہے، چاہے وہ ایمان کل ہو. جو توجہ ٹھیک ہے تمہاری، داد بھی ٹھیک ٹھاک دے رہے ہو. یہ نعرہ کبھی اس محلے سے آتا ہے کبھی اس محلے سے آتا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھو قوم شیعہ کے پاس شاہ جی دو ہی تو خالص چیزیں ہیں جس میں آلودگی نہیں. 5 کروڑ دیتا ہوں اس علم پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بندہ کہے کہ میں نے زندگی میں 2 رکعت ایسی پڑھی ہے کہ کوئی خیال نہیں آیا مجھے سوائے اللہ کے. کماؤ. آپ مجھے کہو نا ہم تجھے 10 کروڑ دیتے ہیں، تو یہ قسم کھا، میں نہیں کھا سکتا. چھٹی. ہماری نمازوں کا یہ حال ہے. ہم اپنے روزوں پہ نظر کریں، صرف فاقہ کرنے کا نام تو روزہ نہیں. کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، سوچ کا روزہ، ادراک کا روزہ، فکر کا روزہ، شعور کا روزہ، سوائے 14 کے کون کر سکتا ہے یار؟ 2 ہی تو چیزیں ہیں تیرے پاس جس میں آلودگی فرشتے بھی نہیں ڈھونڈ سکتے، ایک یا علی کہنا اور ایک یا حسین کرنا. ایک یا علی کہنا اور ایک یا حسین کرنا. ایک کہنے سے تعلق رکھتی ہے، ایک کرنے سے. میں اس میں کوئی کھوٹ نہیں، لہذا اس میں سستی نہ کیا کرو. یہی وہ وظیفہ اکسیر اعظم ہے کہ جہاں نمازیں بے مول ہو جائیں گی، جہاں روزے بے قیمت ہو جائیں گے، جہاں عمل کے لیے ترازو ہی نہیں ملے گا، اسی دن یہی نعرہ تاج ملکوت بن کے تیرے سر پہ سج جائے گا. جو میں راضی ہوں، تم سے کہو تو اب جاؤں نہ جاؤں؟ اچھا بات کہاں تھی بلا؟
ایک جزئی امامت، شادباش جیتے رہو، ایک کلی امامت. تو امتیاز شاہ جی کعبہ بنایا جزئی امامت نے، جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں بھائی واہ، جو رہ گئے ہو آؤ تمہیں بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. بھائی یہ ہمیشہ کا اصول ہے، جزئی امامت کعبہ بناتی ہے، کلی امامت کعبہ سجاتی ہے. جو جزئی امامت کعبہ بناتی ہے، کلی کعبے میں آتی ہے. تم دیکھ لو تمہارا پہلا بھی کعبے سے ملا، تمہارا 12واں بھی کعبے سے ملے گا. ہاں اب دیکھیں نا، اللہ جب اصل قرآن میں آدم اور عیسیٰ کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد رئیس بھائی صرف 2 نبی شاہ جی نہیں ہوتے، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک سب. اسی طرح اللہ نے تمہارے پہلے امام کو اور پھر 12ویں امام کو، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ گھر میرا ہے، ملتی یہاں سے امامت ہے. جی اچھا، بس 2-3 باتیں اور پھر چلے جانا. بے شک جزئی امام نے بنایا، کلی امام نے سجایا. جزئی امام نے بنیادیں بلند کی، بلکہ یہاں سے ہم جو سب سے خوبصورت میری زندگی کا فکرہ ہے وہ علامہ رجب علی برسی اللہ مقامہ کا ہے. وہ کہتے ہیں ان ابراہیم رفع شرفہ وعلی رفع شرفہ. ایک لفظ ہے شرف، ایک لفظ ہے شرف. شرف مینار، کنگرے، بنیادیں، اور شرف تو جانتے ہی ہو. وہ کہتے ہیں ابراہیم نے کعبے کے شرف بلند کیے، علی نے کعبے کا شرف بلند کیا. وَأَيْنَ رَفْعُ الشَّرَفِ مِنْ رَفْعِ الشَّرَفِ. کہتے ہیں کہاں شرف کا بڑھانا، کہاں شرف کا بڑھانا. شرف تو کوئی بھی بڑھا سکتا تھا، شرف سوائے علی کے کوئی نہیں بڑھا. مسجد کے اندر والوں جیو. اب دیکھنا یہ ہے، اللہ اکبر، کعبے کی جو تعمیر ہے ظاہر حکم خدا سے ہوئی ہے، اور اللہ کے جو کام ہوتے ہیں، یہ تو کعبہ ہے جو کل قبلہ بنے گا. تمہاری دلچسپی کے لیے بتاتا چلو، جو نہیں جانتے ان کے لیے 13 رجب کو امیر کائنات آئے، 14 بھی وہیں گزاری رجب کی، 15 بھی، 16 رجب کو کعبے سے باہر آیا تھا علی. وہ بھی پتہ ہے کیوں؟ اللہ نے پیغام بھیجا، جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کس انتظار میں ہو؟ میرا کام تھا علی کو اپنے گھر اتار دینا، میں نے اتار دیا. تجھ سے زیادہ علی کے مزاج کو کون جانتا ہے؟ قیامت تک لینے نہیں جاؤ گے تو علی باہر نہیں آئے گا. ہاں جی، جاؤ خود لے کے. سولہ کو باہر آئے، 13، 14، 15 یہ دے کعبے کے اندر. اور پتہ ہے وہ کون سا دن تھا، کیا تاریخ تھی جب کعبہ قبلہ بنا؟ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، تاریخ کو 15 رجب تھی، جس دن این حالت نماز میں رسول کو حکم ملا اب کعبے کی طرف منہ موڑ لے. اللہ اکبر. نہیں
نہیں میں نے فکرہ کہنا ہے، سن لو، جس کے یہاں پلے پڑ جائے وہ یہاں مجھے جواب دے دے، باقیوں کے لیے اجازت ہے بے شک تنہائی کے لمحے میں جا کے سوچنا۔ اب نماز پڑھ رہا ہے کوئی نمازی، فعل کثیر زیغم اور ہے کیا؟ یوں سمجھے، بلا تشبیہ، یوں تھے رسول اور جب حکم آیا تو یوں اور میں یہ بھی پوری تحقیق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کچھ رسول کے ساتھ مڑ گئے، کچھ کھڑے رہے۔ اللہ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ تو اب یہ فعل کثیر ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، نماز کو باطل ہونا چاہیے۔ تم سارے مجھے جواب دو گے کیسے ہو سکتی ہے؟ تیرے ایمان پہ تو شک ہو سکتا ہے، اس نماز پہ نہیں، کیونکہ جب حالت نماز میں اللہ کہہ رہے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد الحرام کی طرف اپنا منہ پھیر دے، چونکہ حکم خدا سے ہے اور کعبے کی طرف منہ پھرا ہے۔ باطل کیسے ہوئی؟ کعبہ مکان ہے، علی مکین ہے، کسی مکان کو چھوڑ کے علی والے مکان کی طرف رخ کرو تو نماز ہوتی ہے، مکین نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے۔ جو ارادے، اچھا جو اللہ فروخت کشتی اپنی نگرانی میں بنواتا ہے، اب پھٹا لگا، اب کیل جڑ، میں پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ذات واجب کی قسم، حضرت انہوں نے ایک ایک لکڑی وحی الہی سے لگائی، پتہ نہیں لا تعداد میخیں لگائیں، لیکن 5 میخیں جبریل لے کے الگ کھڑا رہا۔ تم لینے والے بنو، 5 میخیں لے کے الگ کھڑا رہا۔ ہاں بیدہی 5 مسامیر، مسمار کی جمع ہے مسامیر، 5 بڑی میخیں، اور جن سے نور نکل رہا ہے، بلغ عنان السماء، آسمانوں سے گزر رہا ہے۔ آخر میں جبریل نے کہا اللہ کا حکم ہے اسے کشتی کے سینے پہ لگا، یہ محمد مصطفیٰ کے نام کی ہے، جو یہ علی مرتضیٰ کے نام کی ہے۔ ہاں یہ نہ لگی تو جو طوفان ہم نے بھیجنا ہے تیری کشتی ٹکڑوں میں بدل جائے گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، جو کشتی بنواتا ہے نگرانی میں، اس نے گھر ایسے بنوا دیا اپنا، جو ایسے بنوا دیا نا، حکم دیا، لمبائی خود بتائی، چوڑائی خود بتائی، اونچائی خود بتائی۔ اللہ کرے میرے سامنے سارے خریدار ہوں، بہرحال جو ہیں جتنے ہیں سنبھال لینا، ہاں میں اپنے حصے کا کام کر دوں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے جو کعبے کی پیمائش رکھی، 21 ہاتھ طول، 21 ہاتھ لمبا، 19 ہاتھ عرض چوڑا۔ میں نے اس پر تحقیق کی، اور یہ منبر حسین جانتا ہے کہ میرا اس پہ وقت کتنا لگا، مجھے محنت کتنی کرنی پڑی، اور پھر جب حقیقت کھل کے سامنے آئی تو اللہ جانے مجھے کتنی معراجیں ہو گئیں۔ چونکہ یہ ناسخ قبلہ تھا، جس نے قیامت تک قبلہ رہنا تھا، منسوخ ہونا ہی نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ قرآن والوں کا قبلہ تھا، اس کی لمبائی میں بھی قرآن شامل ہے،
اس کی چوڑائی میں بھی قرآن شامل ہے۔ 114 صورتیں ہیں قرآن کی، لکھ لو۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی آیتیں 19 ہیں، اور ایک صورت پورے قرآن میں ایسی ہے جس کی آیتیں 21 ہیں۔ چلو اس پر پھر بات کریں گے کبھی، ہاں جب آمادگی ہوگی۔ نہیں، اس وقت زیادہ اچھا لگتا ہے جب سارے ذہن تیار ہوں نا، تو پھر ماننے میں بھی اور نشہ ہوتا ہے اور سمجھنے میں بھی اور لطف آتا ہے۔ یہ سفارش کی ہے نعرے کی کہ ابھی بتاؤں؟ اچھا، دو صورتیں 19۔ اچھا، بلکہ جو جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے وہ جان لو، ہر شے کی حقیقت اس کے عرض سے بنتی ہے، خالی طول سے کام نہیں چلتا۔ تم نے کپڑا بنانا ہے کھڈی میں، مل میں، میل نہیں کروڑ میل لمبا دھاگا کر لو، جب تک عرض میں نہیں بنو گے کپڑا تیار ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی، تو اب کعبے کا طول ہے 21، کعبے کا عرض ہے 19، اور میں نے بتایا 2 صورتیں ایسی ہیں قرآن میں جن کی آیتیں 19 ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو دیکھیں وہ جو سب سے پہلے اتری، سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی آیتیں 19 ہیں۔ اور دوسرے سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرائے محمد اپنے رب کے اسم اعلیٰ کی۔ ہائے ہائے، جو پہنچ گئے خدا کی قسم میں کہتا ہوں ان کو وہاں، اور باقیوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ تو یہ سورہ علق اور سورہ اعلیٰ اسد، یہ عرض ہے کعبے کا۔ سورہ لیل کی آیتیں ہیں 21۔ اور یارو میں کہہ گیا، اور نہیں، میں پھر یاد دلا دوں شاہ جی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ ہو، آؤ چیلنج کر رہا ہے غضنفر، جہاں قرآن میں لیل کا ذکر آتا ہے آنکھیں بند کر کے سمجھ جانا بطول کی گفتگو ہو رہی ہے۔ جی، اور یہاں بھی یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے سورہ لیل کی پہلی پتہ کیا ہے؟ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب اس نے سورج کو ڈھانپ لیا۔ نہیں یاد آیا کچھ؟ اور یاد کرو جب رسول بیٹی کے گھر آیا کھڑا ہے، مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھے اپنی چادر میں جی لیل بطول ہے۔ اب تو بات انتہا جی کھولی گئی ہے۔ اچھا، کیا عدد کامل ہے بی بی کا؟ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اور ایک چیلنج کرنے لگا ہے غضنفر، ابھی 7 دن میں تمہارے شہر میں ہوں، اور ویسے دنیا اتنی سی تو ہو گئی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جاؤ ترتیب نزول اور ہے، ترتیب جمع اور۔ اب جیسا کہ یہ تو ہر کوئی مانتا ہے نا کہ سورہ علق سب سے پہلے اترا، 30ویں پارے میں ہے۔ اب ترتیب نزول میں سورہ لیل کا نمبر 9 ہے۔
ہائے 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 اللہ زمات اللہ جو اب میں دعا بھی کرو گے، میں کہنے لگا ہوں ہر حلالی تک اس کی امانت پہنچانے لگا ہوں، چونکہ بطول کا عدد کامل 9، سورہ لیل نزول کے اعتبار سے نمبر 9، یعنی یہ سورت بطول کی نمائندگی کرتی ہے۔ اقرا پہ سے سورہ علق رسول کی نمائندگی کرتی ہے، سورہ اعلیٰ نام سے ظاہر ہے یارو، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تیرے باپ آدم سے کہہ رہا ہے میں اعلیٰ ہوں، میں نے اسے علی بنایا۔ اللہ بڑی بات، اعلیٰ علی سے، اقرا نبی سے، لیل بطول سے، کعبے کی حقیقت سمجھ میں آئی؟ نہیں سن جا، مان نہ مان تیری مرضی، بطول رئیس بھائی طول ہے کعبے کا، علی عرض ہے کعبے کا، محمد عرض ہے کعبے کا، طول لمبا ہوتا ہے، اسی لیے باپ دروازے پہ رک جاتا ہے، شوہر پیچھے چلتا ہے۔ جی، اور جو کہ طول کے لیے حد نہیں بنائی جا سکتی، اسی لیے بطول کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا یہ ذات ہے کیا ہے۔ باپ اور شوہر دونوں عرض ہیں اس حقیقت کا۔ تو اب کعبے میں نبوت بھی ہے، جاگنا بس ختم ہو گئی میری گفتگو۔ کعبے میں طرف ولایت بھی ہے، کعبے میں عصمت بھی ہے۔ ہاں مار لے ڈنڈی علی کے نام کی، علی کے 11ویں بیٹے کو آنے دے، وہ کہے گا کہ ہمارے کوچائی ولایت کے سگ نے تمہیں منبر سے بتایا تھا کہ کعبے میں محمد بھی ہے، کعبے میں علی بھی ہے، حقیقت کعبہ میں بطول بھی ہے۔ کیا تم نے نمازوں میں علی کے ساتھ میری دادی کی گواہی دی یا نہیں؟ جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا کہ عبادتوں میں بطول شامل تھی یا نہیں۔ اچھا نا یہ نہ صحیح مولوی ڈنڈی مار لے تو اس میں غضنفر کا کیا جرم ہے؟ غضنفر تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ یہ آیت ہے، حدیث ثقلین بھی امتیاز شاہ جی پوری نہیں سناتے مولوی۔ رسول نے یوں کہا تھا انی تارکن فیکم حرمات ثلاث، میں 3 حرمت والی چیزیں اپنے ترکے میں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ والکعبۃ وعطرتی، قرآن میرا ترکہ ہے، کعبہ میرا ترکہ ہے، عطرت میرا ترکہ ہے۔ اب میں تھکن تو تمہاری اتار نہیں سکتا، نہ میں پوہ کے مہینے کو ہاڑ میں بدل سکتا ہوں، میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں، وصول تو خود کرو گے۔ قرآن رسول کا ترکہ، کعبہ رسول کا ترکہ، بطول رسول کی وارث۔ جی
کعبہ ترکہ ہے، بطول وارث ہے، قرآن ترکہ ہے، بطول وارث ہے۔ اب کعبہ اسی کے سجدے قبول کرے گا اگر بطول راضی ہوئی تو، قرآن اسی کے تلاوتوں کو قبول کرے گا جس کے ساتھ اس بطول کی رضامندی شامل ہوئی تو، اور اس شیعہ کی نماز کو بطول کیسے قبول کرے گی جس میں سے اس کے سرتاج کی ولایت کی دشمنی کی بو آئے؟ اللہ، درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی، وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے نہ اسے ہماری خطابتوں سے کوئی غرض۔ میں یاد میں کراؤں گا درد کا کوئی لمحہ، آنسوں کی بھیک شام والی بی بی سے مانگ لینا۔ یہ میں آپ کو کئی مجالس میں بتا چکا ہوں کہ سوائے اکبر کے بابا کے جتنے کربلا کے شہید ہیں سب کے سر شامیوں نے، حرامیوں نے اس وقت کاٹے ہیں جب سیدانیہ مقتل میں موجود تھی۔ بلکہ اس طرح بھی نہیں، آزمایا تھا تمہیں۔ جو حقیقی روایت ہے وہ یوں ہے، جس کے علم اٹھاتے ہو اس کا سر ام کلثوم کی جھولی میں کٹا، اکبر کا سر جناب لیلا کی آغوش میں۔ اللہ اکبر، قاسم کا فروا کی آغوش میں۔ بس توجہ ہو گئی تمہاری، دو فکرے کہنے ہیں۔ اور دوسرا جو ظلم ہوا، ہر مقتول کا سر اس کے قاتل کو ملا۔ ہاتھ جڑے ہوئے میرے دیکھ رہے ہو نا؟ میں عزادار کے دل کی نزاکت سے بہت ڈرتا ہوں۔ چوٹ لگے تو للہ مجھے معاف کر دینا، بیمار کربلا تم میں ہے کہیں میرا وہ ضامن، پھوپھی بھتیجی پردہ داروں میں ہے میری وہ ذمہ دار، ان کی ضمانت سے کہنے لگا ہوں ہر مقتول کا سر قاتل کو دیا گیا۔ ہر قاتل ملعون نے اپنے مظلوم مقتول کا سر نیزے پہ چڑھایا، لیکن پنڈی والوں، رونے والوں، عزاداروں، تمہارے مولا حسین کا سر کربلا سے نیزے پہ نہیں تھا۔ میں یہ تردید نہیں کر رہا کہ نیزے پہ تھا ہی نہیں، تھا نیزے پہ، لیکن کربلا سے نہیں، کچھ منزلوں کے بعد نیزے پہ چڑھایا گیا۔ پہلے کہاں تھا؟ پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، شمر حرامی نے گھوڑے کے توبرے میں میرے مولا کا سر رکھا، بلا تشبیہ توبرہ گھوڑے کی گردن سے باندھا، اور بار بار میں ہاتھ جوڑی اس لیے رہا ہوں کہ تیرے دل پہ چوٹ زیادہ نہ لگ جائے۔ ڈوری لمبی تھی توبرے کی، پہلے تو گھوڑے کے زانوں بوسہ دیتے رہے مسلسل میرے مولا کے سر کو، اور جانتے ہو کہیں پہاڑیاں ہیں، کہیں ٹیلے ہیں، کہیں کوئی پتھر چومتا ہے، کہیں کوئی پہاڑی سر کو بوسہ دیتی ہے۔ بس چھوڑنے لگا ہوں میں منبر، ایک موڑ تیزی سے مڑ رہا تھا، گھوڑے کا تیزی سے مڑنا تھا۔ یہ تصور کی بات ہے، میں کتاب والے جملے نہیں پڑھ سکوں گا، بس یہ سوچنا بھئی گھوڑا تیزی سے مڑا، توبرہ لہرایا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔
کوئی پتھر مدت سے ترس رہا تھا سر شبیر کو چومنے کے لیے، اس نے بوسہ دیا، مظلوم کربلا کا سر تڑپا۔ یا شمر فرق اللہ بین راسک و جسدک کما فرقت بین راسی و جسدی، اللہ تیرے سر کو بھی ایسے جدا کرے جیسے تو مجھ مظلوم کے سر پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ سارے لشکر نے سنا، لشکر میں کہکا پڑا، اس نے میرے مولا کا سر نکال کے چٹان پہ رکھا۔ حسین لفظ واپس لے ورنہ میں ظلم کروں گا۔ امام دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ حسین نے پھر یہی بد دعا دی۔ اس حرامی نے گھوڑے کی کوچ سے کوئی چیز کھولی، کھول کے آگے بڑھا، دیکھتے میری طرف رہنا، قریب آیا، اس کا ہاتھ اٹھ کے نیچے آیا۔ کتابیں بتاتی ہیں اونٹ سے زینب ایسے اتری جیسے عباس گھوڑے سے اترا۔ علی کی بیٹی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی، باہیں پھیلا کے دوڑ رہی ہے، میرے مرے ہوئے بھائی کو نہ مار۔ پہلے 13 ضربوں سے مارا، پھر توبرے میں دور سے دیکھا یہ حرامی سر پہ ظلم کرتا ہے۔ ایک سیاہ برقعے والی بی بی ہے جو کبھی ہاتھوں کا سایہ بناتی ہے، کبھی خود سر پہ گر پڑتی ہے۔ زینب نے رو کے کہا بھائی تو مجھ دکھیا کا ہے، تو کون ہے؟ باہیں پھیلا کے کہا یوں اجڑ گئی ہے، ماں زہرا کو نہیں پہچان سکی، بقیہ سے تیرے بھائی کے سر کو بچانے آئی ہوں۔ سيعلم الذين أيام القلب ينقلبون دار الله من يسركم من ظلم وفرما بانيان کے مسائل کو شرف قبول یسر شرف مومنین مومنات کی شرکت مورد البصادف ہماری یورید بیان کریں جو من اولاد اولاد غریب اللہ فرما جو مقرود التن دستوں کی دنیاستی جو بھی گناہ قید ہے رہائی فرما جو بیمار ہیں شفا کاملہ سے ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جلد ظہور فرما اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک ونتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته